ایک حدیث رہ گئی تھی جو میں چاہتا تھا کہ پڑھوں. آپ نے اچانک فرمایا ایک دن صحابہ سے انصر اخاک ظالما او مظلوما. فرمایا دیکھو اپنے بھائی برادر کی مدد کیا کرو, چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم, تم کو مدد کرنا ہے اپنے بھائی کی. یہ جو جملہ ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما, یہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا سلوگن تھا, ان کا نعرہ تھا. اور وہ یہ تھا کہ بھئی دیکھو اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے, اپنی ذات برادری والے کی مدد کرنی ہے, اپنے قبیلے والے کی مدد کرنی ہے. اگر وہ مظلوم ہو تب تو کرنی ہی ہے, لیکن اگر اپنا کوئی ظالم ہو تب بھی مدد اسی کے کرنی ہے, اس لیے کہ وہ اپنا بھائی ہے. اب اللہ کے رسول نے جو تربیت کی صحابہ کی وہ اس کے بالکل برعکس کی. وہ تربیت یہ کی کہ بھئی تم کو مظلوم کی مدد کرنی ہے چاہے وہ غیر قوم کا آدمی ہو, اور ظالم کی بالکل مدد نہیں کرنی چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو. یہ بن گیا مزاج صحابہ کا. اب اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بڑی حکمت سے اپنے ساتھیوں کا, صحابہ کا امتحان لیتے تھے. اور وہ بالکل اچانک, امتحان وہ نہیں ہوتا جو اعلان کر کے ہو, طلبہ ذرا سن لیں, اس لیے کہ اس سے پہلے تو 2-3 راتوں میں وہ رٹ لیتے ہیں. سال بعد کھیلتے ہیں, بدماشی کا لفظ تو نہیں بولوں گا, لیکن اس میں 2-3 دن میں رٹ کے وہ 100 میں 90 نمبر لے آتے ہیں, حالانکہ وہ لکھنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں. امتحان تو وہ ہوتا ہے جو اچانک لیا جائے. تو اللہ کے رسول نے اچانک امتحان لیا. ایک دن صحابہ سے کہا کہ اور سے سنو. صحابہ ہمتن گوش ہو گئے. حضور نے فرمایا یاد رکھنا میری نصیحت, انصر اخاک ظالما او مظلوما, ہمیشہ اپنی برادر کی مدد کرنی ہے چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. اب صحابہ حیران کہ یہ کیا ہوا. اللہ کے رسول نے اتنے دن تک ہم کو تربیت فرمائی کہ بھئی مظلوم کی مدد کرنی ہے, ظالم کی مدد نہیں کرنی ہے. تو صحابہ میں سے کوئی ہمت کر کے بولا. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا حضور ذرا وضاحت فرمائیے, ہم لوگ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں. مظلوم کی مدد کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن ظالم کی مدد کرنے کی آپ بات فرما رہے ہیں, یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. تو مجھے تو یقین ہے کہ صحابہ کے اس سوال سے اللہ کے رسول بے پناہ خوش ہوئے ہوں گے. آپ کو انتہائی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرے اتنے دن کی محنت بیکار نہیں گئی. اگر صحابہ سب خانقاہی لوگوں کی طرح خاموش بیٹھے رہتے اور سر ہلاتے رہتے تو بہت صدمہ ہوتا. صحابہ جس کلاس میں بیوقوف طلبہ زیادہ ہوتے ہیں ان کو کچھ سوال ہی ذہن میں نہیں آتا. ان سے کہو کہ آپ گدھے ہیں کہ جی, کیونکہ استاد سے تو یہی کہنا چاہیے نا, ادب کا تقاضا ہی ہے. آپ کے ددیال میں گدھوں کی تعداد زیادہ ہے جی. اور جس کلاس میں طلبہ بہت بیدار اور ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں, استاد اچانک کوئی بات ایسی کہتا ہے, اگر وہ واقعی استاد ہے تو کہ اس میں فوراً طلبہ پھنس جاتے ہیں. کون سو رہا ہے, کون جاگ رہا ہے, کون کنسنٹریٹ کر رہا ہے, کون غور سے سن رہا ہے. میں اپنے طلبہ کے ساتھ ایسی حرکت ہر 2 مہینے میں ایک بار کرتا تھا. اتنا سرپرائز دیتا تھا کہ بڑے بڑے جو لال بجکڑ ہوا کرتے تھے وہ بھی ابو الحماقت ثابت ہو جاتے, اور ان کی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ بھائی ایک لفظ مس نہیں کرنا ہے ورنہ کس وقت پھنسیں گے. استاد کی مہارت ہوتی ہے یہ کہ طلبہ کے ذہن و دماغ کو باندھ کر رکھے, بالکل لگام کے ذریعے کس کے رکھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی توجہ بٹنے نہ پائے. یہ سب فن ہیں تعلیم و تدریس کے, تربیت کے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے, آپ نے ہم کو سکھایا ہے, لیکن ظالم کی مدد کرنا.
تو حضور نے خوش ہو کر فرمایا کہ سنو، مظلوم کی مدد کرنا تو تم سمجھتے ہو کہ اس کے اوپر سے ہونے والے ظلم کو روکنا، اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ ظالم کی مدد بھی کیا کرو، تو سمجھو کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اب دیکھو، یہ وہ سوچ اور خیال ہے جس کی طرف قرآنی اور محمدی تربیت پائے ہوئے لوگوں کے علاوہ کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا۔